बैन नहीं लगा सकता। मेरी तकरीर को भले आप स्क्रीन ऑफ करें, लेकिन ये सोशल मीडिया इस तरह वायरल करेगा। पाकिस्तान को हमने तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया है, इसलिए कि हम अवाम के हकूक के हम बातें तो करते हैं जी कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। ओ भाई, जमहूर से तो पूछो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। उनका एक क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले आप सुनिएगा, मुलाहिजा कीजिएगा, फिर उस पर डिटेल पे बात करते हैं। और जमहूर को तो तुम हक वोट का भी देने को तैयार नहीं हो। जमहूर से तो तुमने हक हुक्मरानी भी छीन लिया है। जमहूर का तो तुमने रोटी खाने का हक भी छीन लिया है। आज कितने लोग फाकों से मर रहे हैं, आज कितने लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई अंदाजा है? एक साल में 40 लाख पाकिस्तानी एक साल में गुर्बत की दहलीज से नीचे गया है। एक साल में 40 लाख। और हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% पे चली गई है, 5% से 0 पे है, 0.45 पे जा रही है। हमारा मुल्क का हाल तो देखें। आज हम भिखारी बन के IMF से गिड़गिड़ा के जो है रगड़ रगड़ के नाक रगड़ रगड़ के भीख मांग रहे हैं, और वो किस्त जारी करने को तैयार नहीं है। आज वो शराइत हम पर हुक्मरानी कौन कर रहा है? IMF कर रही है। हुक्मरानी कौन कर रहा है? वो कुव्वतें कर रही हैं जिनका पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि हमने अवाम को जो है मुक्तदर करने की बजाय हमने आईन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, हमने आईन को मसक करके रख दिया है। आईन एक ऐसा हमारा इमरानी मुआहदा है जिस पर अमल करते हुए ही उसमें सारी चीजें, दुनिया का बेहतरीन आईन है। शुरू यहां से अल्लाह के नाम से होता है। और हमने जब आर्टिकल 2A को आईन का हिस्सा बनाया तो उसमें सारा है कि एक इस्लामी फलाही वफाकी पार्लिमानी जमहूरी रियासत होगी पाकिस्तान में, जिसमें हर शख्स को मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान और ताकत का सरचश्मा, जिसमें अवाम होंगे। ये है खूबसूरती हमारे आईन की। लेकिन हम अगर अमल न करें तो फिर ये आईन का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। तो मैं कहूंगा कि उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो इसको, और तभी होगा। ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करके इलेक्शन ना करवा के इस मुल्क में आप मुसल्लत करके, ओ भाई ये तो फिर फैसिस्ट डिक्टेटर जियाउल हक के जमाने में भी नहीं हुआ था। अगर आप देखें कल परसों क्या हुआ है, एक शख्स वो जो साबका वजीर आला रहा है और डिप्टी वजीर आजम रहा है, उसके घर पर शब खून जिस तरह मार के बख्तर बंद गाड़ियां ले जाकर, जिस तरह गेट तोड़े गए, जिस तरह दीवारें फलांग कर उसकी चादर और चार दीवारी का तार तार करके उसके बच्चे, उसकी बीवियां, औरतें मौजूद थी घरों में। कभी सुना है ऐसा होता हुआ? भी कभी सुना है? और ये हमारा इस्लामी जमहूरी वफाकी पाकिस्तान है, और ये आईन की बालादस्ती। और किस आईन की बात करते हो? जियाउल हक वाला आईन जो कहता था ये चंद कागज के टुकड़े हैं, न पांव तले ये हैं, ये पड़े हुए हैं। तो ये जमहूरी हुकूमत क्या यही कर रही है अपने इस आईन के साथ, जो कुरान करीम के बाद एक मुकद्दस तरीन हमारी किताब है, जिसने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखा हुआ है। बातें करते हैं, ये 137 साल पुरानी बातें कर रहे हो। आज भी यकीन करें, ये तो ठेकेदार किया गया है। बलोचिस्तान कई जगहों पर सरदारी निजाम में आज भी जंजीरों में बांध जकड़ के उनसे गुलामी करवाई जा रही है। आज भी जागीरदार जो है, सरमायादार जो है, एक जो ठेकेदार है, आज भी देखें तो वो उसी तरह गुलामी करवा रहा है। आज भी 3 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है। आज भी आईन में लिखा हुआ है कि कोई शख्स जो है मैट्रिक मुफ्त होगी तालीम, और हर बच्चा जो है तालीम याफ्ता होगा इस पाकिस्तान में। यह आईन में लिखा हुआ है। लेकिन आज भी कोई अमल करवा रहा है इस आईन पर? ओ भाई, हुकूमत करते हो तो अमल करवाओ आईन पर। आईन भी उतना ही एक मुकद्दस आपका फरीजा बनता है। आप हक के हुक्मरान, ये जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, 180 लोगों ने वोट दिए हैं। जनाब, आपने लतीफ़ खोसा साहब का क्लिप मुलाहिजा फरमाया। उन्होंने कहा कि मेरी तकरीर को टेलीविजन पर चलाया जाए या ना चलाया जाए, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी कि तुम लोगों ने मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम लोगों ने मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम लोगों ने पाकिस्तान को जमहूरियत को इस धाने पर ला के खड़ा कर दिया है कि गरीब जो है वो बेचारा रोटी के लिए तंग हो गया है।
یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو اس ٹائم پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, اتحادی حکومت ہے نا, پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. یہ وہی لطیف کھوسہ ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو اس وقت اقتدار میں موجود ہے, جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم نے 1 سال میں پاکستان کو یہاں سے وہاں لے گئے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ معیشت تھی اس کا بیڑا غرق ہوا تھا, اگر میں نہ پاکستان کو بچاتا تو پاکستان تو ڈوب جاتا, اگر ہم لوگ نہ پاکستان کو بچاتے تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا, اگر ہم نہ پاکستان کو بچاتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. وزیر دفاع نے کہا کہ بلکہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو سننے میں آئے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. مطلب کہ ان جو منہ میں آیا تھا یہ لوگ کہے جا رہے تھے. یہ وہی لطیف کھوسہ صاحب ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جو اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے, انہوں نے پاکستان کی کھانا خراب کر کے رکھ دیا انہوں نے پاکستان کا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, افغانستان, اب یقین کریں افغانستان میں حالات اس وقت پاکستان سے قدرے بہتر ہیں. افغانستان میں اس وقت آٹا پاکستان کی نسبت بہت سستا ہے. افغانستان کا جو کرنسی ہے وہ پاکستان کی نسبت بہت اسٹرانگ ہے. آپ کو پتہ ہے امریکی ڈالر کی نسبت پاکستانی روپیہ بہت کمزور ہے, لیکن افغانستان کا جو روپیہ ہے, افغانستان کی جو کرنسی ہے بہت اسٹرانگ ہے. ہم لوگ اس وقت افغانستان سے بھی کافی حد تک نیچے آ چکے ہیں, کافی حد تک نیچے گر چکے ہیں. ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم لوگ اس ٹائم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں خود نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ اس ٹائم کس تہانے پر کھڑے ہیں, ہمیں خود نہیں سمجھ آتی. نگراں حکومت کی بات کی جائے تو جناب نگراں حکومت کا کام تھا کہ وہ اقتدار میں آئیں, کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی نا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کی 90 ڈیز کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ 90 ڈیز کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں, اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی صرف ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ 90 ڈیز کے بعد جو ہے وہ الیکشن کروائیں. لیکن پنجاب حکومت, لیکن وزیر اعلیٰ اپنا پنجاب محسن نقوی صاحب, انہوں نے سوائے الیکشن کروانے کے باقی سارے کام کیے, صرف الیکشن نہیں کروایا انہوں نے, کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں الیکشن ہو. عمران خان صاحب نے کل اپنی ریلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا, خطاب کے دوران انہوں نے جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا کام تھا صاف شفاف الیکشن کرواتے, کیونکہ کیئر گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے, لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا. اس کے علاوہ باقی آپ نے سارے کام کیے. کیا کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا, صرف یہ کروا. آج ہی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جناب نیو ہاسپٹل کے دورے پہ چلے گئے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب آج وہاں چلے گئے, آج یہ کر دیا, آج وہ کر دیا, آج وہ کر دیا. اور بھائی کرنے والا کام کریں یار, کیا کرتے ہیں آپ؟ الیکشن کروائیں جو بہت ضروری ہے, جو جس کی ذمہ داری دی گئی نا آپ کو. 90 دن کے بعد الیکشن کروانا آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہولڈ نہیں ہے. یہاں کہہ لیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان ابھی افورڈ نہیں کر سکتا الیکشن کروانا. وفاق جو ہے جناب وہ فنڈز ہی نہیں جاری کر رہا کہ جی ہم فنڈز نہیں جاری کر سکتے, ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے, ہم لوگ فنڈز کیسے جاری کریں, 21 ارب کے فنڈز کیسے جاری کریں. جبکہ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جب رپورٹ شائع کی گئی تھی تو اس میں 1400 ارب پڑا ہوا تھا, اور یہ 21 ارب دینا ہے صرف وفاقی حکومت نے الیکشن کے فنڈز کے لیے, جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, ہم فنڈز جاری نہیں کر سکتے, ہم لوگ الیکشن نہیں کروا سکتے. ETC مطلب کہ جتنے منہ اتنی باتیں اتنے بہانے. لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہے وہ بڑی زبردست اسپیچ کی, اور انہوں نے کہا کہ جناب میری اسپیچ کو جو ہے وہ ٹیلی ویژنس پہ نہ چلایا جائے, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلے گی. یہ اس طرح کے اسپیچز ٹیلی ویژن, دیکھیں چیئرمین پیمرا کتنا زبردست کردار ادا کر رہا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں اس طرح کے اسپیچز جو ہیں وہ پیمرا نہیں چلا رہا کسی ٹیلی ویژن اسکرین پر نا, لیکن جو طلال چوہدری صاحب PTV پہ نیشنل TV پہ بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہیں, اس پہ نوٹس نہیں لے رہا پیمرا, اس پہ کسی قسم کا آبجیکشن نہیں لیا جا رہا. وہ چلائی جا رہی ہے سرعام, وہ سرعام بیٹھ کے گالم گلوچ کر رہے ہیں, اس پہ پیمرا نے کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں لیا, اس پہ پیمرا کو کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ہاں اس طرح کے اسپیچز پہ پیمرا کو بھی آبجیکشن ہے, اس طرح کے اسپیچز پیمرا بھی نہیں چلانے دیتا. اگر کوئی ادارہ چلائے گا تو اس کو تو جناب ہم نوٹس جاری کر دیں گے, اس کی ایسی کی تیسی. ادارے کی کیا ضرورت کہ ہمارے خلاف بات کرنے والوں کو جو ہے وہ آواز بنے, پاکستان کی پبلک کی آواز بنے, ہم تو نوٹس جاری کر دیتے ہیں. پھر دوسری طرف چاہے PTI کے PTV پہ بیٹھ کے ہمارے جو لاڈلے ہیں
وہ گالم گلوچ کریں تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, خیر ہے, چلنے دیں, جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے چلنے دیں. پھر کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب لاٹ لیں, پھر کہتے ہیں عمران خان صاحب کے سہولت کار ہیں, پھر کہا جاتا ہے کہ جو عدلیہ ہے, ججز ہیں, ادارے ہیں, یہ سارے عمران خان کے سہولت کار ہیں. اور بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کون کس کا سہولت کار ہے اور کتنا سہولت کار ہے, کس کو کتنا ریلیف دیا جا رہا ہے. اب پرویز لاہی کے گھر پہ یوں چھاپا مارنا اور مارے جانا جب تک ان کی گرفتاری, کہا جا رہا ہے کہ جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہو جاتی اسی طرح سے ان کے گھروں پہ چھاپا مارا جائے گا. جس طرح سے زمان پارک میں لاہور میں زمان پارک میں آپریشن کیا گیا, جس طرح سے پرویز لاہی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, اس سب کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاٹ لیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم کسی کے حق میں بات یا کسی کے مخالف بات نہیں کرتے ہیں, بات کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ, انصاف کی, حق کی. اب لطیف کھوسہ صاحب کی اسپیچ میں نے اس لیے آپ کو سنائی کہ دیکھیں ان کو بھی نظر آتا ہے, ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے آئے ہیں, ان کو خود کو بھی آئیڈیا ہے. اسی لیے اسپیچ کر رہے ہیں نا وہ, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ اقتدار میں آپ نے پاکستان کی بنیادیں تک ہلا کے رکھ دی ہیں, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں. میری بہت ساری ویڈیو سے لگ رہا ہوگا کہ میں کہتے ہیں نا پیور پی ٹی آئی ہوں یا میں عمران خان صاحب کی بہت بڑی سپورٹر ہوں. تو جناب ایسا نہیں ہے, میں صرف انصاف کی بات کرتی ہوں, میں صرف حق کی بات کرتی ہوں, میں جو ہے وہ بات کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو بھی کرنی چاہیے, جو سب کو کرنی چاہیے. میں صرف وہ بات کرتی ہوں, میں اس میں کچھ بھی اپنے سے ایڈ نہیں کرتی, میں اس میں کچھ بھی بڑھا چڑھا کے نہیں بتاتی. میں ٹو دی پوائنٹ مختصر سی بات کرتی ہوں, لیکن وہ کرتی ہوں جس کا کوئی کہہ لینا کہ سرپاؤں ہوتا ہے. فضول قسم کی باتیں ادھر ادھر کی, یہ وہ میں نہیں کرتی, یا میں کسی کے حق میں نہیں بولتی, یا میں کسی کے مخالف بات نہیں کرتی. میں صرف اس ٹائم میں صرف وہ بات کرتی ہوں جو اس ٹائم سچویشن ساری چل رہی ہے, جو سب کچھ ہو رہا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.